ہم تو بارش تیز ہو تو نماز قضا ہو جاتی ہے، ہم تو رات دیر سے شادی سے پہنچے ہیں اور سحری کے وقت ہم گھر آئے ہیں جی، تو اس لیے آج فجر قضا ہو گئی۔ عید کا رش تھا اور گاہک بے تحاشا تھے، عصر کی نماز اس لیے قضا ہو گئی۔ میں نے ٹوٹی کھولی، لائٹ نہیں تھی، پانی نہیں تھا، موٹر خراب تھی، اس لیے نماز قضا ہو گئی۔ ہمارے تو یہ معاملے ہیں، اور وہاں دشمن مقابلے میں کھڑا ہے، 3 دن کی پیاس ہے، خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فجر کا وقت ہوا تو علی اکبر اذان دے رہے ہیں۔ کربلا کے صحرا نے وہ اذان سنی، کائنات میں ایسی اذان کسی نے نہیں دی ہوگی جو شہزادہ علی اکبر نے کربلا کے ریگزاروں پہ کھڑے ہو کر دی۔ کربلا کا ذرہ ذرہ آج بھی اس اذان کا گواہ ہے۔ امامت حضرت امام حسین کرواتے ہیں، فجر کی نماز ادا ہوتی ہے ریت کے مسلح پہ۔ بندے کے ساتھ یہ احساس جڑا ہو کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور میرا کوئی معبود ہے، یہ جڑا ہوا احساس انسان کو بندگی کے دائرے سے کبھی باہر نہیں جانے دیتا۔ تو بدن زخموں سے چور تھا۔ محتاط روایات کے مطابق جب آپ کا پیراہن اتارا گیا 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گاؤ نیزوں کے۔ بخار کی تیزی ہو تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، یہاں اتنے زخم، بہت ساری برچیاں بدن میں ٹوٹ گئی تھی، لخت لخت سے خون بہ رہا تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ نماز قضا نہیں ہونے دی۔ مشکلات، حالات کی تلخیاں، پیاس کی شدت، مخدرات اسلام کے پردے کا خیال، 22,000 کا لشکر مقابل، 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، کلیجہ زخمی، دل زخمی، لیکن وقت نماز کا آیا، بدن لہو لہو ہے، لیکن حسین نے سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی کے ماننے والوں، تمہارا سجدہ کیسے قضا ہو جاتا؟ اگر حسین ابن علی کا پیار سینے میں موجود ہے تو پھر سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔ اور آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ تو حضور کی صورت میں جو انعام ہوا، حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے منّا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دی ہے۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہے، حق شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے گیت گائیں۔ میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھٹی، ساری زندگی حضور کا نام جپو، ساری زندگی حضور پہ درود پڑھو، لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغاں کرو۔ صرف اپنے گھروں میں، اپنی چہار دیواریوں میں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ، بلکہ دل کے ایک ایک فرد پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ۔ صرف منڈیروں پہ چراغاں ہی نہ کرو، بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغاں کرو، اندر بھی روشنی ہو، باہر بھی روشنی ہو۔ حضور پہ درود پڑھو، حضور کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناؤ، حضور کی شانیں سناؤ، حضور کی سیرت بتاؤ انہیں۔ اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنی مسجد میں، اپنی گلی میں، اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو۔ دوستوں آپس میں بیٹھو تو کہو یار اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دیا۔ دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر تمہارے اوپر برسے گی۔ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو، وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھتے، وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر کے آیا ہے۔ اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو کہا لوگوں آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔
یاد کر لو. حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. ایک تو چٹے رنگ کے تھے, ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا, دوسری بات ملیحن حضور کا حسن نمکین تھا, اور تیسرا مقصدا حضور متوازن تھے, نہ قد لمبا نہ قد پست, سوا صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر, لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد, نہ پست کے عجیب دکھائی دے نہ اتنے لمبے کے عجیب لگے بلکہ درمیانہ قد. لیکن اذا جامع القوم غامرہم, سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا, لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ نے شان دی اپنے محبوب. مکھ چند بدر شاہ شانی, متھے چمک دی لاٹ, کالی زلف تے اکھ مستانی. کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہمت بھری. میں آپ کو مدینے کی گلی میں لے جانا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اہل مدینہ نے کس طرح جلوس نکالا, وہ عقیدتوں کے کیا رنگ تھے, لیکن وقت سمٹ گیا. لیکن اتنا سن لو کہ جب حضور تشریف لائے تو جنوبی سمت سے حضور آئے تھے. جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیے. تو سیاہ پہاڑ ہیں, تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا نا تو بے ساختہ انہوں نے کہا طلع البدر علینا, وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے. طلع البدر علینا, وہ دیکھو چاند چڑھ گیا. یہ شاعری خود بخود ہوتی ہے, خود بخود ترتیب. ایک ہوتی ہے آورد, ایک ہوتی ہے آمد. یہ آمد ہے. طلع البدر, وہ دیکھو چاند چڑھ گیا. من سنیات الوداع وجب الشکر علینا. مورخ اسلام فی جالندری نقشہ کہتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر. جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر, سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر. زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی, دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھی. نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی, درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی, رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی, اور کہتی کیا تھی, ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے